الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ پچھلے 3 دروس میں جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا جلد از جلد ہم ریوائز کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ کیسے آپ اپنی ڈسکشن کی ابتدا کریں گے اور اس میں مذکر مؤنث کا جو کیا فرق ہے اور کیسے اسم اشارہ قریب اسم اشارہ بعید یہ سارا ہم نے باقاعدہ اس کا ڈسکشن کیا تھا۔ اور اس میں مثلا ہم نے اسمی میرا نام، اسمو کا تمہارا نام، اسمکم اسمو کی یہ خاتون کے لیے ہے اور اسمو کا مذکر کے لیے، جیسے ہم نے یہ پڑھا ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا یعنی بعض چیزیں مثلا من این انت اور یہ مذکر کے لیے تم کدھر سے ہو، مؤنث کے لیے من این انتی۔ اور ہم نے پڑھا کہ جنسیہ کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب، نیشنلٹی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنس کا مطلب کچھ اور ہے اور جنسیہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عربی میں کیونکہ پا نہیں ہوتا تو ہم نے پاکستان کو باغستان کر دیا، اسی طرح ترکی ترکیہ کو ترکی اور مصر یہ ایجپٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بھائی کو اخی کہتے ہیں، جو میرا بھائی ہے اس کو کہیں گے اخی، اور اگر سسٹرز کو کہنا چاہے تو اختی میری بہن۔ ھذا یہ اسم اشارہ قریب مذکر، یہ قریب کی طرف اشارہ ہے اور مذکر کی طرف ہے۔ اگر مؤنث ہوگا تو کیا کہیں گے ھذہ، اور مدرس کا کیا مطلب ہے ٹیچر، اور اگر مدرسہ یہ فیمینن مؤنث کے لیے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مہندس جو ہے وہ انجینئر کو کہتے ہیں اور جو فیمیل انجینئر ہے اس کو مہندسہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ طالب جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اور مذکر کو کہتے ہیں، اور طالبہ جو ہے وہ مؤنث کو کہتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہوا جو ہے وہ اسم اشارہ بعید مذکر، یعنی ہوا وہ، ھذا یہ، ہیا وہ خاتون فیمینن، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم نے یہ فرسٹ ڈسکشن پوری کی تھی۔ اسی طرح ہم نے جو فیملی کے بارے میں پڑھا تھا دوسرے یعنی تیسرے سیگمنٹ میں، تیسرے یونٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بولتے ہیں تصویر کو، ہے نا عیسیٰ، اور ہم نے پڑھا تھا اسرہ بولتے ہیں فیملی کو، اور اسرتی میری فیملی ہے نا، اور والدی میرے ابو، اور مہندس کا مطلب ہے انجینئر، ٹھیک ہے نا، اور والدتی میری والدہ، احسنت عیسیٰ، گڈ بوائے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جدی کس کو بولتے ہیں، گرینڈ فادر کو، میرے گرینڈ فادر۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں نانا نانی، نانا یا دادا الگ الگ سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا، زیادہ تر وہ جدی میں دونوں آ جاتے ہیں، جد میں، ٹھیک ہے۔ اور جدہ یا جدتی میری گرینڈ مدر یا میری دادی یا نانی، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربی میں نارملی ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ نانا اور دادا میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کے جد لأب جد لأم، لیکن وہ ہم نے بتایا یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا عرب میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ سورہ تصویر کو کہتے ہیں، اسرہ فیملی کو کہتے ہیں، اور والد والد کو کہتے ہیں، والدہ امی کو کہتے ہیں، طالب طالب علم اسٹوڈنٹ میل کو کہتے ہیں، اور معلمہ جو ہے وہ فیمیل ٹیچر کو کہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے پوری ڈسکشن کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شجرہ کس کو کہتے ہیں بیٹا، نہیں شجرہ درخت کو، احسنت، گڈ بوائے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ نعم کا کیا مطلب ہے یس، اور لا شاباش، ماشاء اللہ، گڈ بوائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ والدتہ، ایک تو ہوگا نا والدی میرے ابو، والدتی میری امی، والدہ نہیں اس کے والد اس کے والدہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں بولنا چاہوں کہ ٹھیک ہے نا آپ کی والدہ آپ کے والد تو کیا کہیں گے والدو کا، والدتو کا، ٹھیک ہے۔ اگر مؤنث سے آپ بات کریں تو کیا کہیں گے والدتو کی، ٹھیک ہے۔ ان سارا ہم نے کر لیا تھا تقریباً۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ عم کس کو بولتے ہیں،
انکل کو یا چچا کو, ٹھیک ہے. عمہ ان کے چچا, عمتہ ان کی چچی, ٹھیک ہے. اور ابنہ, ابن بولتے ہیں بیٹے کو, اور ابنہ بولتے ہیں ہاں بیٹی کو. ابنتہ ان کی بیٹی. ہاں آئے ہے کیا بات ہے یار, عیسیٰ تسی تو چھا گئے پاجی. ہاں اچھا جی. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الحمام کا کیا مطلب ہے؟ واش روم. احسنت. یتوضا وضو کر رہا ہے, شاباش. اور غرفہ روم, ٹھیک ہے. قرأ یقرأ کیا مطلب؟ قرأ یقرأ پڑھ رہا ہے, ریڈنگ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ المعطف کا کیا مطلب؟ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ کوٹ. یہ ہم دیکھو نا, یہ دیکھو معطف, ٹھیک ہے. اور نظارہ عینک, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یصلی کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارا ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا. اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف. بسم اللہ. آج کا ہے یونٹ نمبر 4 اینڈ لیکچر نمبر 4 انشاءاللہ. اچھا جی, لیکچر نمبر 4 میں ہم آج پڑھیں گے, ہاں عفواً ہم نے یہ بھی پڑھا تھا سکن کے متعلق. ہاں یہ بھی ہم تھوڑا میں بھول گیا, ہم نے سکن کے متعلق بھی پڑھا تھا. ہاں این حی المطار کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ایریا آف ایئرپورٹ. احسنت. اور اسکن کیا مطلب ہے اس کا؟ سکونت پذیر, رہائش, ریزیڈنس, ٹھیک ہے. بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر. اور شقہ فلیٹ, اپارٹمنٹ. گڈ ماشاء اللہ. اور رقم نمبر. احسنتم ماشاء اللہ. تو ہم نے سیکھا تھا کہ بیت گھر کو کہتے ہیں, شقہ اپارٹمنٹ کو کہتے ہیں, رقم نمبر کو کہتے ہیں, حی اس ایریا کو کہتے ہیں, الجامعہ ہم نے سیکھا تھا کہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں, اور الجامع جامع مسجد کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور المستاجر اور المؤجر, ہاں یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بالکل احسنت. یعنی المستاجر کا مطلب ہے جو رینٹ پہ لینے والا ہے, اور المؤجر کا مطلب ہے جو رینٹ پہ دینے والا ہے, جو مالک مکان ہے, ٹھیک ہے. اریدو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں سسٹرز, اریدو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں چاہنا, میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. من فضلک براہ کرم, ہاں پلیز, ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح لدینا, ہاں لدینا کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس, ہاں ہمارے پاس. ہاں نہیں اریدو مجھے چاہیے, ہاں لدینا, لدیکم تمہارے پاس, ٹھیک ہے. اچھا جی. اور دور, فی ای دور الشقہ, دور کا کیا مطلب؟ فلور. احسنتم. ہذہ, اچھا مشاہدہ, اریدو مشاہدۃ الشقہ کیا مطلب ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں. احسنتم, ٹھیک ہے. یدخلو داخل ہونا, باب دروازے کو کہتے ہیں, غرف کمروں کو کہتے ہیں. یہ سارا ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا اخوان. اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ. بسم اللہ کرتے ہیں. آج کا ہے یونٹ نمبر 4. اچھا جی. الوحدۃ الرابعہ, یونٹ نمبر 4, الحیات الیومیہ, روز مرہ کے جو ہمارے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین, اس میں کیا ہوتا ہے اس کے متعلق آج بات ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, الوحدۃ الرابعہ, یہ چوتھا یونٹ ہے. اس میں الحوار الاول, فرسٹ ڈسکشن. انظر آپ دیکھیں, واستمع اور سنیں, اور واعد اور ریپیٹ کریں, ٹھیک ہے. سو فرسٹ لسن ٹو می, اونلی لسن ٹو می, اوکے. طارق کہتا ہے متى تستيقظ, متى کا مطلب ہے کب, تستيقظ یعنی آپ کب اٹھتے ہو. متى تستيقظ آپ کب اٹھتے ہو. استيقاظ بولتے ہیں اٹھنے کو, ویک اپ, ٹھیک ہے, یعنی آپ کب اٹھتے ہو. تو طاہر کہتا ہے استيقظ عند الفجر,
अहसनत या ईसा, मैं फजर के टाइम उठता हूँ। अस्तयक़िज़ु, मैं उठता हूँ। हाँ, अलिफ आप शुरू में डाल देंगे। असल में ये जुमला है इस्तिक़ाज़, उठने को कहते हैं, अयक़ज़ा। तो अब उसमें आप जब अलिफ डालेंगे तो इसका मतलब है अस्तयक़िज़ु। आपने दूसरे से पूछना है तस्तयक़िज़ु, यस्तयक़िज़ु, वो उठता है, ठीक है ना। अस्तयक़िज़ु इंदा, इंदा का मतलब है पास, मैं फजर के वक़्त या फजर के पास उठता हूँ। फिर वो बोलते हैं ऐन तुसल्ली अल फजरा, ऐन का क्या मतलब है, कहाँ फजर की नमाज पढ़ते हो, तुसल्ली पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो ताहिर कहता है उसल्ली, मैं पढ़ता हूँ, उसल्ली, हाँ, अल फजरा, मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की, फ़ी अंदर, फ़ी का मतलब अंदर, अल मस्जिदी, मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। फ़ी में और अंदर के माने में भी आता है। अल मुहिम, फिर तारिक कहता है हल तनामु बाद सलाती, हल का क्या मतलब है, क्या, दिस इज अ क्वेश्चन। हल तनामु, डू यू स्लीप आफ्टर द प्रेयर। हल तनामु बादा, तनाम का क्या मतलब है, नौम, सोने को कहते हैं नौम। तनाम, तनामु यानी तुम, ये इधर ता आ गई ना, ताउल मुखातबा है ये, ठीक है। बाद सलाती, क्या आप फजर, आप नमाज के बाद सोते हो। तो वो क्या कहता है, ला ला अनामु बाद सलाती, नहीं नहीं, मैं नमाज के बाद नहीं सोता। बाद का मतलब है बाद में, ठीक है। हाँ, ला का क्या मतलब है, नहीं, अनाम सोना, मैं नहीं सोता फजर के, मैं नहीं सोता नमाज के बाद, सॉरी। फिर तारिक कहता है माज़ा तफ़अलु बाद सलाती, माज़ा का मतलब क्या करते हो, तफ़अलु करते हो, हाँ मतलब फ़अल यफ़अलु फ़िअलन, करने को कहते हैं, कोई अमल करने को, एनी एक्शन, ठीक है। माज़ा तफ़अलु, हाँ, व्हाट डू यू डू आफ्टर प्रेयर, आप नमाज के बाद क्या करते हो। तो वो क्या बोलता है, अक़राउ, अक़रा का क्या मतलब है, मैं पढ़ता हूँ। और सूरह इक़रा में क्या है, इक़रा, आप पढ़िए, तुम पढ़ो, ठीक है। नक़राउ, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अक़राउल क़ुरआन, मैं क़ुरआन पढ़ता हूँ नमाज के बाद, ठीक है इख़वान। अब आप लोग गौर से सुने, ओनली लिसन, आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीकिंग नॉलेज, बट देर इज़ अ थ्योरी आल्सो, इट सेज लर्न अ लैंग्वेज ओनली बाय लिसनिंग, सो फोकस ऑन लिसनिंग, ठीक है। अच्छा जी, फिर तारिक कहता है वमता तज़हबु इला अल मदरसती, वमता, और वाओ, और मता, कब, तज़हबु, ज़हब यज़हबु ज़िहाबन, जाने को कहते हैं, ठीक है। वमता तज़हबु, और आप कब जाते हो, इला, तरफ, मदरसे की तरफ, आप स्कूल कब जाते हो, ठीक है, आप स्कूल कब जाते हो। तो वो क्या कहता है ताहिर, कहता है अज़हबु, ज़हब का क्या मतलब, चला गया, हाँ, अज़हबु, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अज़हबु अस्सा, अस्सा का मतलब है क्या, हाँ, यानी 7 बजे। अस्सा का मतलब घंटा होता है या टाइम को कहते हैं नॉर्मली। अस्साबिआ, सबआ का क्या मतलब है, 7, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ। अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, मैं 7 बजे जाता हूँ। फिर तारिक कहता है हल तज़हबु बिस्सय्यारती, क्या आप जाते हो गाड़ी के जरिए, डू यू गो इन अ कार, हाँ, क्या आप गाड़ी में जाते हो। हल तज़हबु, हल का मतलब है क्या, ठीक है। तज़हबु बिस्सय्यारती, क्या आप गाड़ी के जरिए जाते हो। तो ताहिर क्या कहता है, ला, नहीं, अज़हबु, मैं जाता हूँ, बिल हाफिलती, हाफिला किसको बोलते हैं, बस को। ये फुसहा अरबी है, लेकिन अरब में आज हाफिला कम लोग बोलते हैं, बास ही बोल देते हैं, है ना डॉक्टर साहब, हाँ, बास ही कह देते हैं, ठीक है। तो ला, नहीं, अज़हबु बिल हाफिलती, हाँ, उससे पूछा क्या आप गाड़ी में जाते हो, उसने बोला नहीं, मैं तो गाड़ी में नहीं जाता, मैं किस में जाता हूँ भाईजान, हाँ, मैं बस में जाता हूँ, ठीक है इख़वान एंड अख़वात। यनामु का मतलब है सोना, यस्तयक़िज़ु का मतलब है उठना, यज़हबु का मतलब है जाना, सय्यारा का मतलब है गाड़ी, हाफिला का मतलब है बस, और मदरसे का मतलब है स्कूल, ठीक है। अस्साअतु अस्साबिआ, 7 बजना। नाउ रिपीट बिहाइंड मी। तारिक कहता है मता तस्तयक़िज़ु,
استيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Let's repeat. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. احسنتم، ماشاء اللہ. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ لا یا نعم کہہ کے جملہ کرنا چاہے تو تھوڑا سا سکتہ ہونا چاہیے تاکہ ڈفرینشیٹ ہو. کہ مثلا اگر آپ کہیں گے لا اذهب بالحافلہ، مثلا یہ آگے نا هل تذهب بالسیارہ، کیا آپ گاڑی میں جاتے ہو؟ لا اذهب بالحافلہ، تو یہ جملہ نا تھوڑا مستقیم نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ تھوڑا سا سکتہ لیں گے، لا اذهب بالحافلہ. ٹھیک ہے، یا اور بھی جملے ہو سکتے ہیں اس طرح. المهم میں اس کو ایک بار اس کا ایک مختصر وہ کر لیتا ہوں، پھر آپ لوگ آپس میں ابھی ڈسکشن کریں گے. متى تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہو؟ استيقظ عند الفجر، میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں. أين، آپ، تصلي الفجر، آپ کدھر، أين کا مطلب ہے کدھر، آپ کدھر فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ اصلی الفجر فی المسجد، میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. هل تنام بعد الصلاة، هل کیا، تنام سوتے ہو، بعد الصلاة کیا، ہل کا مطلب ہے کیا، تنام آپ سوتے ہو، ادھر تاء المخاطبہ آ گیا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا. بعد الصلاة کیا آپ سوتے ہو نماز کے بعد، بعد کا مطلب ہے آفٹر. ٹھیک ہے، ڈو یو سلیپ آفٹر پریئر؟ لا، نہیں، لا انام بعد الصلاة، میں نہیں سوتا بعد الصلاة نماز کے بعد. ماذا تفعل بعد الصلاة، نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ اقرأ القرآن، میں پڑھتا ہوں قرآن. ٹھیک ہے. ومتى تذهب إلى المدرسة، اور آپ کب جاتے ہو اسکول؟ اذهب الساعة السابعة، میں 7 بجے جاتا ہوں. هل تذهب بالسيارة، کیا آپ گاڑی میں جاتے ہو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا، نہیں، اذهب بالحافلة، میں بس میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ دونوں کریں، شابش. ہاں، فجرا، شابش. ہاں، أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. ماشاء اللہ، احسنتما، ماشاء اللہ. چلیں اب ادھر سے بیٹا احمد، آپ اور حسین بھائی ترجمہ بھی کرنا ساتھ. آپ دونوں کو میں ترجمہ کا کہنا بھول گیا. ہاں، یلا احمد ابدأ. متى تستيقظ؟ آپ کب؟
ہاں میں چلیں ٹھیک ہے. ہاں مسجد میں پڑھتا ہوں. هل تنام بعد الصلاة؟ کیا نماز کے بعد سوتے ہیں؟ لا انام بعد الصلاة. نہیں میں نماز کے بعد نہیں سوتا. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اقرأ القرآن. قرآن پڑھتا ہوں. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ ترجمہ کرو نا. اور آپ اسکول کب جاتے ہیں؟ اذهب الساعة السابعة. اذهب الساعة السابعة. اذهب الساعة السابعة. ہاں میں جاتا ہوں 7 بجے. احسنت. ہاں احمد. هل تذهب بالسيارة؟ کیا آپ گاڑی میں جاتے ہیں؟ لا اذهب بالحافلة. نہیں میں بس میں. ما شاء اللہ احسنت یا حسین و یا احمد. اچھا جی ہاں اب سر آپ دونوں کرو. ہاں ترجمہ بھی کرنا. من تستيقظ آپ کا متى تستيقظ آپ کا پڑھتی ہیں. استيقظ عند الفجر میں اٹھتی ہوں فجر. أين تصلي الفجر آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتی ہیں. اصلي الفجر في المسجد میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتی ہوں. هل تنام بعد الصلاة کیا آپ سوتی ہیں نماز کے بعد. لا انام بعد الصلاة نہیں میں نہیں سوتی فجر کے بعد. ماذا تفعل بعد الصلاة پھر کیا کرتی ہے آپ نماز کے بعد. اقرأ القرآن میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں. ماشاء اللہ. ومتى تذهب إلى المدرسة اور آپ کب مدرسے کی طرف جاتی ہیں یا مدرسے جاتی ہیں. اذهب الساعة السابعة میں جاتی ہوں مدرسے 7 بجے. هل تذهب بالسيارة کیا آپ جاتی ہیں گاڑی میں. لا اذهب بالحافلة نہیں میں بس سے جاتی ہوں. ما شاء اللہ احسنتم. نعم ڈاکٹر صاحب. اگر ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھیں تو اٹس اوکے. دیکھیں ورڈ مثلا لٹرل ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ. مطلب ٹرانسلیشن اگر ہم ورڈ بائی ورڈ اس میں یہ ہوگا کہ آپ ٹرانسلیشن تو کر لیں گے لیکن سمجھ نہیں پائیں گے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کچھ سمجھ جائیں گے کچھ میں نہیں سمجھ پائیں گے. مثلا متى تستيقظ متى کب تستيقظ اٹھتے ہو. ٹھیک ہے یہ آ گیا. استيقظ اٹھتا ہوں عند الفجر. ہاں دیکھا نا اب وہ قریب الفجر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا تو وہ اس طرح میننگ نہیں آپ کے ذہن میں نشین ہو سکے گا جس طرح سمجھنا چاہیے کیونکہ پھر ہم لٹرل ٹرانسلیشن میں چلے جائیں گے جو نارملی ہوتی آئی ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھ نہیں پائیں گے. پھر مجھے اس لٹرل ٹرانسلیشن کو الگ سے ایک اور محاور میں ڈال کے سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا کیونکہ میرا مقصود ہے کہ آپ سمجھیں. میرا مقصود یہ نہیں کہ آپ یاد کریں یا رٹا لگائیں یا ترجمے کو یاد کریں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. اچھا جی یہ تو ہم نے جی یہ دونوں میل فیمیل دونوں سیم ہو. ہاں یہ تقریباً اس میں سیم ہی ہے. ٹھیک ہے نا نہیں سوری اس میں سیم نہیں ہے. سوری آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ سسٹرز نے یہ غلطی کر لی کہ وہ مؤنث بنا دیا. اگر مؤنث ہوگا تو کیا کہیں گے متى تستيقظين. ٹھیک ہے نا متى تستيقظين نون النسوہ آئے گا ادھر. ٹھیک ہے متى تستيقظ یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے سسٹرز. ٹھیک ہے اور أين تصلين ہوگا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے یہ ادھر مذکر کیونکہ طارق اور طاہر کی بات ہو رہی ہے منیبہ اور سمر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے پھر وہ بولتے ہیں اب یہ تنام آ گیا نا یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کیا ہوگا تنامین. هل تنامین بعد الصلاة کیا تم سوتی ہو نماز کے بعد. اب مؤنث ہو گیا. مذکر کیا تھا تنامو. ٹھیک ہے پھر اسی طرح ادھر بھی یہی ہوگا ماذا تفعل یہ مذکر کے لیے ہے. اب مؤنث کے لیے کیا ہوگا تفعلین. ماذا تفعلین بعد الصلاة. ٹھیک ہے اور تذهب یہ مذکر کے لیے تاء المخاطبہ وهذا للمذکر. مؤنث کے لیے کیا ہوگا تذهبین. نون النسوہ جو آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون النسوہ ہے. پھر
हल तज़हबू बिस्सय्यारती, हल तज़हबीन बिस्सय्यारती, ठीक है। और अगर जमा हुआ तो क्या कहेंगे, हल तज़हबूना। और अगर दो हुए, अहसनतुम, माशा अल्लाह, ठीक है ना। ये आप लोग क्योंकि सीखे के आप लोग बड़े माहिर हैं, ठीक है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हम, क्योंकि इन्होंने आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता मुज़क्कर भी लाएंगे, मुअन्नस भी लाएंगे, सीग़े मुसन्ना भी लाएंगे, जमा भी लाएंगे, मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम, जमा मुज़क्कर, ये सारा इंशाअल्लाह आ जाएगा। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दिस बुक इज़ फॉर बिगिनर्स इन द बिगिनिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है इख़वान व अख़वात। अच्छा जी, अब आप, अगर आपने समझ लिया होगा तो इंशाअल्लाह आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अजिब अनिल अस्इलति बिइख्तिसार, जवाब दीजिए इस सवाल का इख्तिसार के साथ। मता यस्तयक़िज़ु मन यस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, क्या मतलब है, पहले ये तर्जुमा ये तो बता दो। हाँ, कौन उठता है फजर के वक़्त। अब जिसने नाम से पढ़ा ही ना हो उसको क्या पता है ना, हमने खुद नहीं पढ़ा। तो कौन है जनाब, तारिक या ताहिर, ताहिर, ठीक है, ताहिर के बारे में बात हो रही, तो आप इधर लिखेंगे ताहिर। ऐना युसल्लिल फजर, क्या मतलब है सवाल का, क्या जवाब है, फिल मस्जिद, फिल मस्जिद, मस्जिद में। हल यनामु ताहिरुन बअद अस्सलाती, क्या ताहिर नमाज के बाद सोता है, क्या जवाब है, ला, अहसनतुम, ठीक है जी। माज़ा यफ़अलु बअद अस्सलाती, यक़रउल क़ुरआन, यक़रा क्या है, सीगा मुज़ारे, यानी वो पढ़ता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मता यज़हबु इलल मदरसती, हाँ जवाब दे दो, सबअ या साबिआ, साबिआ, अहसनतुम। यज़हबु इलल मदरसती अस्साअ अस्साबिआ, कैफ़ यज़हबु, वो कैसे जाता है, हमने पढ़ा था ना, बिलहाफिलती औ बिस्सय्यारा, हाँ, यज़हबु वो जाता है, हाफिला, हाँ आप भी सिस्टर मुशारका करें ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो इंशाअल्लाह, क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज यू कैन नॉट लर्निंग अरेबिक एनी लैंग्वेज, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर वो कहता है कैफ़ यज़हबु, आप लोगों ने बता दिया, यज़हबु बिलहाफिलती, वो जाता है बास में, बिलहाफिला, ये बा है, हुरूफुल जर कहते हैं, यानी अगर बा किसी की इब्तिदा में आ गई तो उसके आखिरी वाला जो है उसके ऊपर ज़ेर आ जाएगी, ठीक है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। मसलन बिल, देखो ना ये बा आ गया ना, बा, ये बा, ये इसको बोलते हैं हुरूफुल खफ़्ज़, ठीक है। बहुत सारे हुरूफ हैं, जहाँ भी ये आएगी इब्तिदा में तो आपने उसका जो आखिरी है उसको ज़ेर में डाल देंगे, बिल हाफिलती, बिल बासी, बिस्सय्यारती, बिल कलमी, हाँ, बिल कंप्यूटरी, हाँ, बिल जवाली, हाँ, एक है ली, या डाल दिया, वो नहीं डालना आपने, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ले आओ यार अल्लाह के बंदे। अच्छा जी, ठीक है। इसी तरह माज़ा तफ़अलु, अब देखो ये ता आ गया है, ताउल मुखातब, ठीक है। ताउल मुखातब का क्या मतलब है, यानी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट एनीवन एल्स। सो ऐना तुसल्लिल फजरा, क्या मतलब है, पहले इसका मतलब तो बता दो। हाँ, तुम या आप कहाँ नमाज पढ़ते हो फजर की, ठीक है, कहाँ आप फजर की नमाज पढ़ते हो, तो क्या जवाब है, अंत फिल मस्जिद व हुन्ना फिल अलबैत, खलास या अखी या डॉक्टर। अच्छा जी, माज़ा तफ़अलु, ये ताउल मुखातब आ गया, फिर हाँ उनसे फिर बात की जा रही। माज़ा तफ़अलु बाद सलातिल फजरी, आप फजर के बाद क्या करते हो, क्या करते हो भाईजान, हाँ, अक़रउल क़ुरआन। अब मुज़क्कर मुअन्नस इसमें दोनों एक जैसा होगा, अलग होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। अगर वो कहें कि माज़ा, अब मुअन्नस के लिए सवाल भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माज़ा तफ़
تفعلین، تفعلین، ٹھیک ہے. مذکر کے لیے تفعلو، ٹھیک ہے. اور اگر چلیں آگے چلتے ہیں. یہ اب دوسری ڈسکشن آ گئی. الحوار الثانی. گائز ویک اپ، ڈونٹ سلیپ. آئی ول کلوز دا اے سی دین انشاءاللہ یو ول ویک اپ. اچھا جی، اب یہ دوسرا ڈسکشن چل رہا ہے. انظر، دیکھیے، واستمع، اور سنیے، اور کیا کریں؟ واعد، ریپیٹ اٹ. اوکے گائز. اچھا جی. الام کا کیا مطلب ہے؟ امی. ہاں، امی کہتی ہے ھذا یوم العطلۃ. ھذا کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسم اشارہ مذکر للقریب، قریب کے لیے. یوم کا کیا مطلب ہے؟ دن. العطلہ کا کیا مطلب ہے؟ چھٹی، چھٹی، ٹھیک ہے. یعنی مثلا 14 اگست یوم العطلہ، ٹھیک ہے، 14 اگست چھٹی کا دن ہے. یہ ابھی بھی ہم اعلان کر رہے ہیں، مطلب یہ سیریس بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی. ھذا یوم العطلۃ، یہ چھٹی کا دن ہے. امی کہہ رہی ہے. کیا بات ہے امی جی. پھر ابو کہتے ہیں، ابو آگے دیکھو جناب، ابو صاحب بڑے خطرناک ہیں. بولتے ہیں ھذا یوم العمل، یہ تو کام کا دن ہے بھائی جان. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ ھذا یوم العمل، یہ دن ہے عمل کا. اٹس ناٹ ہالیڈے برو. ابو ماشاءاللہ بڑے سیریس ہیں. پھر امی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ماذا ستفعل یا طارق. اب یہ ان کے یعنی جو ابو ہے نا اس کا نام طارق ہے، ٹھیک ہے. سسٹرز اینڈ بردرز، ماذا ستفعل، ماذا کا کیا مطلب ہے؟ کیا. ستفعل، کیا کرو گے، یعنی اٹس اے فیوچر. ٹھیک ہے اخوان. سا یہ بالکل سوف، بالکل. والسین والسوف والتانیث الساکنہ. چلیں یہ مضارع کی علامات میں سے، ٹھیک ہے. والفعل المضارع يعرف بالسین والسوف وتاء التانیث الساکنہ، یعنی یہ اس کی علامات ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن ایک یہ ہے، یہ اگر جملے کے شروع میں آ گیا سین، یعنی اب فیوچر میں، اس کا مراد فیوچر یا فعل مضارع اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں. یا یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. if you want to call someone you will say یا دکتور عبد الوحید، یا دکتور حسین، یا شیخ عیسیٰ. ٹھیک ہے نا. تو یا یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہے. یا طارق، اے طارق، تم کیا کر رہے ہو؟ اے طارق، تم کیا کرنے والے ہو، یہ کیا کرو گے، ٹھیک ہے. طارق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سأکنس. کنس یکنس تکنیسا، یہ صفائی کو کہتے ہیں، جھاڑو لگانے کو یا صفائی کرنے کو نارملی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہم نے جھاڑو لے کے جھاڑو لگاتے ہیں نا، پتہ نہیں مرد لگاتے نہیں لگاتے، اللہ عالم. یعنی جھاڑو لگانے کے عمل کو سأکنس، میں جھاڑو لگاؤں گا، ٹھیک ہے. کدھر جھاڑو لگاؤ گے بھائی جان؟ غرفۃ الجلوس. کیا مطلب ہے غرفۃ الجلوس کا؟ ڈرائنگ روم، بیٹھک روم، ٹھیک ہے، بیٹھک میں، ٹھیک ہے. غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. الجلوس کس کو بولتے ہیں؟ جلس یجلس جلوسا فہو، بیٹھنے، یعنی بیٹھک میں، ٹھیک ہے. اخوان اخوات، امی کہتی ہیں وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا فاطمہ. ہے ابو جھاڑو لگا رہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا فاطمہ. وَمَاذَا، اور تم کیا کرو گی، ستفعلین کرو گی، یا فاطمہ، اے فاطمہ. وَمَاذَا، پھر فاطمہ کہتی ہے سأکنس غرفۃ النوم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا ماشاءاللہ. چھٹی کے دن پتہ نہیں ہم میں سے کوئی چھٹی کے دن کوئی کام کرتا ہے یا بس گدے گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں. تو فاطمہ کہہ رہی ہے زیدان آر یو ود اس اور ود، ٹھیک ہے. اچھا جی. فاطمہ کہتی ہے سأکنس، میں جھاڑو لگاؤں گی، جھاڑو لگاؤں گی یا صفائی کروں گی، کیونکہ ویکیوم لگانے کو مطلب جو صفائی کا جو عمل ہے نا اس کو سأکنس کہتے ہیں. اب اس میں آپ نے اگر آپ کا جو ٹول ہے وہ جھاڑو ہو، وائپر ہو یا ویکیوم ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. دا ایکٹ آف کلیننگ. اوکے. سأکنس غرفۃ النوم. غرفۃ النوم کا کیا مطلب ہے؟ بیڈ روم. احسنتم احسنتم، ماشاء اللہ. اب پھر امی کہتی ہے، ماشاء اللہ امی نے بھی نا سب کی کلاس لگا دی ہے، دیکھیں. وزیر اعظم پھر بولتی ہیں، وزیر اعظم صاحبہ وَمَاذَا سَتَفْعَلُ يَا أَحْمَدُ.
اے احمد تم کیا کرو گے، اور تم کیا کرو گے، یہ واو اور، ٹھیک ہے، اور تم کیا کرو گے اے احمد. تو وہ کیا کہتا ہے احمد؟ کہتا ہے ساغسلو. کیا مطلب ہے؟ غسل یغسلو کا کیا مطلب ہے؟ دھونا، دھونا. ساغسلو کا کیا مطلب ہے؟ میں دھوں گا. اگر مؤنث ہوئی مثلا منیبہ نے کہنا ہو تو کیا کہے گی وہ؟ ساغسلو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ وہ دھوئے گی تو میں کہوں گا ستغتسلو یا ستغسلو، سوری، ٹھیک ہے. اچھا، الملابسہ، ملابس کس کو بولتے ہیں؟ لباس، ملابس. دیکھیں عربی زبان کے 50% تقریباً، یا اردو کے یعنی عربی کے 50% اردو میں موجود ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا. اچھا، ساغسلو الملابس، میں کپڑے دوں گا، ٹھیک ہے. جیسے ساکنس میں کروں گا، ساقرأ میں پڑھوں گا، ہاں، ساکوی میں کروں، ہاں، ساشربو میں پیوں گا، ساکلو میں کھاؤں گا. ہاں ماشاءاللہ. اچھا جی، پھر امی نے ماشاءاللہ بیٹی کی کلاس لگانی تھی اب، تو کیا کہتی ہے؟ وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ. ہاں مؤنث آ گیا نا ادھر. مذکر کے لیے کیا تھا؟ ستفعلو. اب مؤنث کے لیے اب ہم اس میں یہ نہیں جاتے کہ وہ اگر 2 ہو 3 ہو تو کیا کہیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ، یہ ایک عورت سے بات ہو رہی ہے. سَتَفْعَلِينَ یا فاطمہ، اور تم کیا کرو گی اے فاطمہ. لطیفہ، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لطیفہ. اچھا جی، تو لطیفہ کیا کہتی ہے؟ اچھا ایک اور بات ہے، ستفعلو، ستفعلینا، ٹھیک ہے. ستفعلو یہ مذکر کے لیے ہے، ستفعلینا یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے واحد، ٹھیک ہے، ایک سنگولر. اگر 2 ہو تو کیا کہیں گے؟ ستفعلان. ماذا ستفعلان یا احمدان. ہاں، یا پھر اگر مؤنث ہو 2 تو کیا کہیں گے؟ ہاں، ستفعلینا یا ستفعلان ہوگا. ہاں ستفعلان، ٹھیک ہے اخی. اچھا، اور اگر جمع ہوا تا ہوگا نا، تا المخاطبہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مذکر کے لیے جمع ہوا ستفعلون. وماذا ستفعلون یا شباب، ہاں، على وزن کباب فی شارع الضباب. ہاں چلو جی، وہ زیادہ ہو گیا تھوڑا. اچھا جی، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتی ہے لطیفہ؟ لطیفہ کہتی ہے سأکوی. کوا یکوی، کوا کا کیا مطلب ہے؟ استری کرنا، ٹھیک ہے، استری، آئرن، ٹھیک ہے. سأکوی میں استری کروں گی کس چیز کو؟ الملابس، کپڑوں کا استری کروں گی. انسانوں کے اوپر استری نہیں چلاتے، ٹھیک ہے. سأکوی الملابس، میں کپڑوں کی استری لگاؤں گی. اب الجدہ کی باری آ گئی. دیکھو یار، دادی اماں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. الجدہ بولتی ہے، گرینڈ مدر کہتی ہے انا ساغسل الاطباق. انا، میں، انہوں نے اپنی طرف سے پیشکش کی نا، امی نے تو کلاس نہیں لگایا، اللہ کا شکر ہے. ہاں، تو جدہ نے کہا انا ساغسل الاطباق، میں کیا کروں گی؟ آپ کو نہیں دھوئیں گے حسین بھائی. ساغسل الاطباق، طبق نارملی ادھر جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ برتن، ٹھیک ہے، برتن. یعنی طبق، اطباق یہ برتن میں آ جاتا ہے. لیکن طبقاً عن طبق یہ بھی ایک وہ ہے، اس کے معنی مختلف آتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں. اور کچھ الفاظ سملر بھی ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ مترادفات کہتے ہیں، اردو میں بھی ایسے موجود ہیں. اچھا جی، تو الجد نے کیا کہا؟ اور ماشاءاللہ جب دادا ابو نے دیکھا یار گھر میں سب ماشاءاللہ چھٹی کے دن کوئی آرام نہیں کرا، چلو میں بھی کچھ کر لوں، دونا شونا تو نہیں ہے لیکن قرآن ہی پڑھ لوں. تو کیا کہا انہوں نے؟ سأقرأ القرآن، ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا؟ انا کا کیا مطلب ہے؟ میں. سأقرأ پڑھوں گا، القرآن، قرآن کو میں پڑھوں گا. ناؤ گائز ریپیٹ بہائنڈ می. زیدان آپ نے بھی یار پارٹیسپیٹ کرنا برو. مائی آئیز آر آن یو، اوکے. اچھا جی، هذا يوم العطلة، هذا يوم العمل،
ماذا ستفعل يا طارق سأكنس غرفة الجلوس وماذا ستفعلين يا فاطمة اونچی آواز بڑھانا زیدان بیٹا، اونچی آواز میں آپ نے. سأكنس غرفة النوم وماذا ستفعل يا أحمد سأغسل الملابس وماذا ستفعلين يا لطيفة سأكوي الملابس أنا سأغسل الأطباق وأنا سأقرأ القرآن. احسنتم ما شاء اللہ بارک اللہ فیکم. اب ہم آتے ہیں، اب جو پڑھے گا نا انہوں نے ترجمہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سو تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی عادت بھی ہو جائے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ اور عیسیٰ بس. هذا يوم العطلة، یہ چھٹی کا دن ہے. هذا يوم العمل، یہ کام کریں. شاباش. ہاں ڈاکٹر صاحب. ماذا ستفعل یا طارق، کیا کرو گے اے طارق؟ سكن غرفة الجلوس، بیٹھنے کی جگہ میں کمرے کو صاف کروں. کون سے کمرے کو؟ غرفة حسین بھائی آپ نے بھی اس میں نہیں بولنا. غرفۃ الجلوس کس کو بولتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. تو کون سے ہوتے وہ؟ مطلب سارے جہاں بیٹھتے بیٹھک ہو گئی یا ڈرائنگ روم ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا، گڈ بوائے ماشاء اللہ، پراؤڈ آف یو. ہاں ڈاکٹر صاحب. وماذا ستفعلین یا فاطمہ، اور کیا کرو گی اے فاطمہ؟ سأكنس غرفة النوم. سأکنس بیٹا. ہاں شاباش. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں سونے کی بیڈ روم کو صاف کروں. شاباش، پراؤڈ آف یو. ہاں. وماذا ستفعل یا احمد، اور کیا کرو گے اے احمد؟ سأغسل الملابس، میں استری کروں گا کپڑوں. غسل یغسل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میں دھوں. ہاں ٹھیک ہے. غسل کا مطلب کیا ہے؟ دھونا. ایک ہوتا ہے اس سے بولا سأغسل الملابس، کپڑا دوں گا. ایک ہے سأغتسل، میں نہاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی. ہاں جی. وماذا ستفعلین یا لطیفہ، اور کیا تم کرو گی اے لطیفہ؟ سأكوي الملابس، میں کپڑوں کو صاف کروں. میں کپڑوں کو استری کروں. احسنت ماشاء اللہ، گڈ ٹرائی بیٹا انشاءاللہ. جی. انا سأغسل الاطباق، میں برتنوں کو دھوں گا. احسنت ماشاء اللہ. ہاں بیٹا. وأنا سأقرأ القرآن، اور میں صحیح. قرآن پڑھوں گا. شاباش ماشاء اللہ، پراؤڈ آف یو عیسیٰ بیٹا اینڈ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. اچھا جی خواتین میں ہاں کس نے نہیں پڑھا؟ آپ اور یہ بیٹی. چلو بیٹا. جی. هذا يوم العطلة، یہ چھٹی کا دن ہے. ہاں. هذا يوم العمل، یہ کام کا دن ہے. ماذا ستفعل یا طارق، اے طارق تم کیا کرو گے؟ سأكنس غرفة الجلوس، میں ڈرائنگ روم کو صاف کروں گا. وماذا ستفعلین یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کیا کرو گے؟ سأكنس غرفة النوم، میں بیڈ روم کو صاف کروں گا. وماذا ستفعل یا احمد، اور احمد تم کیا کرو گے؟ سأغسل الملابس، میں کپڑے دھوں گا. وماذا ستفعلین یا لطیفہ، اے لطیفہ تم کیا کرو گے؟ سأكوي الملابس، میں کپڑوں کو استری کروں گا. ماشاء اللہ. انا سأغسل الاطباق، میں برتن کو دھوں گی.
وأنا سأقرأ القرآن ومن قرآن پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکما ماشاء اللہ. اچھا جی یوم العمل کس کو بولتے ہیں؟ کام کے دن کو. اور یوم العطلہ چھٹی کے دن. اور اطباق اور یکنسو صاف کرنا. ملابس یغسل یکوی یوم العمل یوم العطلہ اطباق یکنسو ملابس یغسل یکوی. احسنت. اب دیکھو نا انہوں نے دوبارہ ہمیں مشکل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا یہ پڑھ لیتے ہیں. چلو من یغسل الملابس کیا مطلب ہے اس کا؟ کون کپڑے ہاں احمد من سیغسل الملابس ایش الترجمہ ہے شیخ؟ کون کپڑے دھو رہا ہے. احسنت. یہ میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا تھا یغسل یہ فعل مضارع ہے ٹھیک ہے نا. یا تو عمل حال کا ہو رہا ہے یعنی حال کونہ یغسل ابھی وہ دھو رہا ہے ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اس میں یہ سین ڈال دیں گے من سیغسل الملابس اٹ بیکم دا فیوچر دھوئے گا ٹھیک ہے. آلویز ریممبر دس. تو کون کپڑے دھو رہے ہیں جناب؟ پھر وہ بولتے ہیں من سیکنس غرفۃ الجلوس. کون کتاب ہے. پھر وہ بولتے ہیں من سیقرأ القرآن. جد یا جد؟ جد گرینڈ فادر ٹھیک ہے. الجد قال انا ساقرأ القرآن. من سیکنس غرفۃ النوم. بہت تیز ہو بیٹی ماشاء اللہ. اچھا جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مومنہ ٹھیک ہے. اچھا جی من سیغسل الاطباق کون برتن دھوئے گا؟ یار اب آپ لوگ چپ ہو جائے ان کو بھی موقع دے دو ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں نے نہیں بولنا. مسفرہ اور مومنہ. اچھا جی پھر وہ بولتے ہیں من سیکوی الملابس کیا مطلب ہے اس کا مرد حضرات؟ ہاں استری. کون ہے؟ لطیفہ. احسنتم ٹھیک ہے نا. آلویز لیڈیز آر فرسٹ. یو گائز شوڈ بی فرسٹ آلسو ٹھیک ہے. پھر وہ بولتے ہیں کم افراد الاسرہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں کون بتائے گا؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 ہو گئے نا. دیکھیں ایک تو ہو گیا اب اور پھر امی نے ابو کے نام سے پکارا طارق ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئے 3 2 ہو گئے ٹھیک ہے. پھر امی نے فاطمہ جو بیٹی ان کو بلایا تو کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے ٹھیک ہے. 4 ٹھیک ہے. 5 6 7 8 ہو گئے. 6 7 ہے. ہاں اختلاف العلماء. ہاں چلے ٹھیک ہے. ابو امو ہو گئے ابو امی. پھر فاطمہ ہو گئے 3. پھر احمد. پھر لطیفہ. پھر دادا دادی. ہاں 7 بیٹا 7. عیسیٰ فوکس بیٹا. اچھا جی کم افراد الاسرہ 7 کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ 7. مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں. فعلا ماضی میں کیا اس نے. فعل ماضی مبنی علی الفتح. فعلا ٹھیک ہے. سیفعل وہ کرے گا فیوچر میں. یفعل ابھی کر رہا ہے ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پاسٹ فیوچر حاضر ٹھیک ہے اخوان. اس میں باقی تفصیلات ہیں وہ مذکر مؤنث جمع مثنی وہ اس میں ہم نہیں جاتے کنفیوژن ہو جائے گی. اچھا جی من ہم وہ جو ہم نے 7 بتائے ہیں کون کون نام بتائے گا بتاؤ. ہاں اب ہاں احمد. احسنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وی ہیو انٹیلیجنٹ بردرز اینڈ سسٹرز ماشاء اللہ. متى هذا الحوار یہ گپ شپ کس دن ہوئی؟ ہاں
یوم العطلہ یا یوم العمل؟ یہ تو چھٹی کا دن تھا نا، انہوں نے اس کو بدل دیا، تو یہ یوم العطلہ کے دن، چھٹی کے دن۔ اب دیکھتے ہیں ہم 14 اگست کو کیا ہم یہی کرتے ہیں یا ہم کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے؟ اچھا جی، اب آتے ہیں تھرڈ ڈسکشن میں۔ انظر دیکھیے، واستمع بیٹا عیسیٰ، واعد اور ریپیٹ کیجئے۔ عادل کہتے ہیں متى تستيقظ یوم العطلة، متى کب، تستيقظ اٹھتے ہو، when you wake up، یوم العطلة، یوم العطلة چھٹی کے دن۔ ماشاءاللہ، ہم تو گدھے گڑے بیچ کے سو جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کب اٹھتے ہیں۔ تو فیصل کہتا ہے استيقظ، میں اٹھتا ہوں۔ یہ استيقظ، یہ اس میں حمزہ المتکلم ہے، یہ ٹھیک ہے، میں، آئی، ٹھیک ہے، آئی ویک اپ ویری ارلی، مبکراً، بہت جلد، میں مبکراً جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ حدیث میں ہے نا بارک اللہ فی امتی لبکورہا، یہ بکر کا مطلب ہے اس معنی میں، ادھر معنی وہ ہے، ورنہ احمد مجید کا کہیں اور چلا گیا تھا۔ اچھا جی، استيقظ مبکراً کا مطلب ہے میں جلدی اٹھتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا وَمَتَى تَسْتَيْقِظُ أَنْتَ، اور کب اٹھتے ہو تم؟ تو کیا کہا عادل نے؟ استيقظ متأخراً۔ تو مبکراً کا مطلب جلدی اور متأخر کا مطلب لیٹ۔ تو میں آئی ویک اپ لیٹ، ہاں یہی ہوگا انگلش اس کا۔ اچھا جی، آپ لوگوں سے ہم انگلش سیکھیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے ماذا تفعل فی الصباح، ماذا تفعل فی الصباح، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کیا کرتے ہو فی الصباح، صبح، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم اس کا، پھر عادل کیا کہتا ہے؟ اشاہد، مشاہدہ، ہم نے یاد ہے ہم نے وہ جو فرنیچر والے میں پڑھا تھا نا، اور مشاہدت الاساس، پھر ہم نے شقہ والے میں پڑھا تھا مشاہدت الشقہ۔ دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، وائی ما تکرر تقرر، جو بار بار تکرار ہوتی ہے وہ ذہن میں قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی چیزیں وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، سو یو گائز ڈونٹ فارگیٹ دس۔ اشاہد التلفاظ، مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کس چیز کو؟ تلفاظ، ٹی وی کو، ٹھیک ہے۔ یا یہ بھی ویسے تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ ہونا کہ یار آپ سعودیہ جائیں بولے ایش تلفاظ، تلفاظ کیا ہوتا ہے؟ سعودیہ میں تلفزیون بھی کہتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، انگلش میں ٹیلی ویژن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہے نا، ٹیلی ویژن۔ اچھا جی، پھر وہ بولتے ہیں وَمَاذَا تَفْعَلُ أَنْتَ، اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ پاجی تجھے تو میں تو ٹی وی دیکھتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ وَمَاذَا، اور تم، تفعلو کرتے ہو تم، انت، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، فیصل کہتا ہے اقرأ، اقرأ کا کیا مطلب ہے؟ پڑھتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ زیدان، اقرأ کا کیا مطلب ہے؟ میں پڑھتا ہوں، احسنت۔ صحیفتن، کیا مطلب صحیفہ کا؟ نیوز پیپر، ادھر مراد نیوز پیپر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ صحیفہ پہلے مختلف، میں نے آپ کو بتایا نا، صحیفہ کا معنی کتاب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے سلف کہا کہتے تھے لا تأخذ العلم من صحفی، علم صحفی بندے سے مت حاصل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس بندے سے علم حاصل نہ کرو جو بس اپنی مرضی سے کتاب پڑھتا ہے اور بڑا عالم بن گیا ہے، اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلف لرننگ۔ وہی تو نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر ایک طالب علم جب شروع میں جا رہا ہے، کوئی استاد نہیں ہے، تو وہ کتابیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو علامہ فہامہ شیخ الاسلام، مناظر اسلام اور فاتح قادیان سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بولا کہ اقرأ صحیفتن، یا تو میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں، او یا پھر کتابن، یا پھر میں کتاب پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، دیکھو۔ تو عادل نے کیا کہا؟ این تصلی الجمعہ، این کا کیا مطلب ہے؟ کدھر، ہاں، تصلی پڑھتے ہو، الجمعہ جمعہ، یعنی آپ یا تم کدھر نماز جمعہ پڑھتے ہو۔ دس از دا انڈرسٹینڈنگ، یعنی تاکہ محاورتاً آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو فیصل کہتا ہے اصلی، دیکھیں پہلے کیا آیا؟ اقرأ،
उशाहिदु, हाँ इधर बोल रहा है उसल्ली, हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो भाईजान? अल-जुम्आ, जुम्आ फिल मस्जिदिल कबीर, मस्जिद कबीर में, ठीक है, जामे मस्जिद कबीर या अल मस्जिद कबीर यानी बड़े मस्जिद में। उस उधर अरब में कुछ ऐसी मसाजिद जिसका नाम ही अल कबीर होता है, ठीक है ना, तो वो मस्जिद कबीर था। या फिर इधर मुराद जैसे हमने कहा सिफा हो सकती है। तो उन्होंने कहा व ऐन तुसल्ली अंता, और फिर तुम किधर नमाज पढ़ते हो पाजी? हाँ, उन्होंने कहा, आदिल ने कहा उसल्ली फिल मस्जिदिल कबीर ऐज़न, क्या बात है, मैं भी, ये ऐज़न जो है ना बी हो जाते हैं, हाँ आई ऑल्सो, ठीक है, उसल्ली फिल मस्जिदिल कबीर ऐज़न, मैं भी उस मस्जिद कबीर में नमाज पढ़ता हूँ, मैं भी मस्जिद कबीर में नमाज पढ़ता हूँ। आई ऑल्सो प्रे इन दैट बिग मॉस्क। यस ब्रदर हुसैन। क्योंकि अभी ये सही बात है, आपकी बात सही है, व ऐन तुसल्ली इधर जुमला काफ़ी हो जाता, लेकिन क्यों कहा उन्होंने अंता? ये मज़ीद ताकीद के लिए, क्योंकि अरबी में एक कायदा है ज़ियादतुल मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना, यानी क्या मतलब है, जब एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया जाता है तो उसमें एक मज़ीद ताकीदी या मज़ीद एक मीनिंग पैदा हो जाती है। अब मैं बोलता हूँ, मसलन मैं बोलता हूँ व ऐन तुसल्ली, और मैं कहता हूँ व ऐन तुसल्ली अंता, तो इसमें थोड़ा सा एक वज़न पैदा होता है, ठीक है, लेकिन जुमला उससे मुकम्मल हो जाता है। ये इसको जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस्तेमालातुल अरब, इसमें ये भी सिखाया जाता है। इस किताब का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप लिटरल अरबी सीख के भाग जाएं, इधर माना ये कि अरब में अरबी को कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो कवायद के लिहाज से इनफ है, लेकिन अरब के इस्तेमाल में वो एक अच्छी चीज़ है। मसलन हमारे उर्दू ज़ुबान में मसलन हम कहते हैं दाखिल हो जाइए, और मैं कहता हूँ बराह करम दाखिल हो जाइए, या बोलता हूँ माशाअल्लाह अहलन व सहलन आलू का सालन। फ़र्क होता है ना थोड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कहना, लेकिन उससे एक जमालियात, एक ज़ौक़ुल जमाल, ठीक है, आपका एक ज़ौक़ और शौक़ की अलामत होती है ये। अच्छा जी, चलें सब दोबारा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। मता तस्तयक़िज़ु यौमल उतलती, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरा, वमता तस्तयक़िज़ु अंता, अस्तयक़िज़ु मुतअख़िरा। अच्छा, ये अगर आप इसके ऊपर जारी रखेंगे ना तो अस्तयक़िज़ु मुतअख़िरन व फिर जारी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर फैसल कहते हैं माज़ा तफ़अलु फ़िस्सबाही, उशाहिदु तल्फ़ाज़ा अत्तिल्फ़ाज़ा, वमाज़ा तफ़अलु अंता, अक़रअु सहीफ़तन औ किताबा, ऐन तुसल्लिल जुम्अता, उसल्लिल जुम्अता फ़िल मस्जिदिल कबीरी, व ऐन तुसल्ली अंता, उसल्ली फ़िल मस्जिदिल कबीरी ऐज़ा। आदिल कहता है मता तस्तयक़िज़ु यौमल उतलती, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, वमता तस्तयक़िज़ु अंता, अस्तयक़िज़ु मुतअख़िरन, माज़ा तफ़अलु फ़िस्सबाही, उशाहिदु तिल्फ़ाज़ा, वमाज़ा तफ़अलु अंता, अक़रअु सहीफ़तन औ किताबन, ऐन तुसल्लिल जुम्अता, उसल्लिल जुम्अता फ़िल मस्जिदिल कबीरी,
وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَيْضًا. احسنتم ماشاء اللہ. تو اس میں ہم نے سیکھا کتاب، صحیفہ، کتاب کا مطلب کتاب ہے، صحیفہ کا مطلب نیوز پیپر ہے ادھر، لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن اٹس ناٹ دا کانٹیکسٹ ہیئر. اینڈ سیکنڈ اسٹف جو ہم نے سیکھی، تلفاظ ٹی وی کو کہتے ہیں. یشاہد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور اشاہد میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یشاہدون، ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، الصباح کا کیا مطلب ہے؟ صبح. کبیر، مبکرن، متأخرن. احسنتم. اچھا جی، اب آپ لوگوں کا ابھی ہم کرواتے ہیں کلام شلام. آپ دونوں کریں، چلیں. ہاں متى تستيقظ يوم العطلة؟ آپ کا روز کو چھٹی کے دن. استيقظ مبكرا مبکرن. مبكرا میں جلدی اٹھتی. ماشاء اللہ. اچھا آپ لوگ ہے نا وہ مذکر کا صیغہ رکھے، کیونکہ ہے نا مذکر کی بات ہو رہی. مجھے پتہ ہے آپ لوگ مؤنث ہیں لیکن وہ کیونکہ نا تاکہ آپ لوگوں کو عادت ہو جائے اس کی. ہاں ومتى تستيقظ أنت اور آپ کا روز. فمتى تستيقظ انت اور آپ کا وقت. استيقظ متأخرا میں لیٹ اٹھتی. ماذا تفعل في الصباح اور آپ کیا کرتے ہو صبح کے ٹائم. اشاہد تلفاز میں ٹیلی ویژن دیکھتی. وماذا تفعل انت اور آپ کیا کرتے ہو. اقرأ صحیفۃ او کتابا میں نیوز پیپر یا کتاب. شاباش. تصلی الجمعہ اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہو. اصلی الجمعہ فی المسجد الکبیر میں جو میں بھی نماز مسجد کبیر میں پڑھتا ہوں. وأین تصلی انت اور آپ کدھر پڑھتے ہو. اصلی فی المسجد الکبیر ایضا میں بھی مسجد کبیر میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ احسنتما. نعم اخی دکتور. یہ جو اوپر یہ ورڈ جو شد ہے اوپر، شد اور زیر جو ہے، یہ اوپر صباح کے ساتھ اوپر لکھا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. زیر میں سے زیر اور صبر فی الصباح، فی الصباح تو نہیں ہے نا. اگر زیر ہوگا تو شدے کے نیچے ہوگا، اگر زبر ہوگا تو شدے کے اوپر ہوگا. ادھر مراد اوپر ہے نا، فی الصباح ہوگا، فی الصباح نہیں. متاخرن تو یہی ہے نا. تو شدے کے نیچے اگر ہوگا تو یہ زیر ہے، اگر شدے کے اوپر ہوگا تو یہ زبر ہے. ٹھیک ہے اخی. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ کتابوں میں یا میرے خیال میں قرآن میں اس طرح ہے کہ وہ حرف کے نیچے، جدھر میں نے یہ لائن لگائی ہوئی ہے اوپر شدہ ہوتا ہے، حرف کے نیچے وہ زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف طریقے ہیں لکھنے کے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ لوگوں کی باری ہے. ہاں زیدان بیٹا آپ تھے اس میں، یہ ہمارے ساتھ پڑھا تھا نا آپ نے. چلو اب آپ پڑھو. شاباش. آپ اور ڈاکٹر صاحب، اور ترجمہ بھی کرنا ہے بھی یار. ٹرائی یور بیسٹ. آئی لائک یو حبیبی. کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. دیکھیں ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں نا. میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ آگے جائیں اور کوئی بندہ پیچھے رہ جائے، اس لیے میں ہر ایک کا آئی میک شور کہ یار ہر کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بیکاز آئی لو یو، آئی کیئر اباؤٹ یو، سو آئی ہیو ٹو پش یو toward this. Otherwise I know it may be little bit difficult for you, but you should try. You should come out of your comfort zone, otherwise you cannot learn. Okay بیٹا. شاباش. چلے پڑھو بیٹا. یہ سب سے پہلے والا آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے یا میں زوم کر دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. آپ نظر آ رہے ہیں؟ ہاں سب سے پہلی والی. ہاں بولو. متى تستيقظ يوم العطلة. بولو. نہیں دوبارہ بولو پورا جملہ جیسے میں نے ابھی بولا ہے. یوم العطلة. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ کب اٹھتے ہو چھٹی کے دن. ٹھیک ہے بیٹا. متا کا کیا مطلب ہے؟ کب.
तस्तयक़िज़ु का मतलब है जागना, when you wake up on the holiday, ठीक है, यानी आप, यौम का मतलब है दिन, अल-उतला का मतलब है, मैंने आपको पहले भी कहा था एक अपने साथ है ना, वो ले आना बेटा, ठीक है ना। हाँ, दूसरा इंशाल्लाह बुक आएगी ना तो आप लोगों ने उसके ऊपर ये तर्जुमा लिखते जाना ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए, ठीक है बेटा। आई वांट टू फोकस ऑन यू स्पेशली। आपने पहले कोई वो पढ़ा था उर्दू, आपने पढ़ी है कोई स्कूल में? बिल्कुल नहीं पढ़ी उर्दू। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? बाहर से? कहाँ बाहर? कनाडा में पढ़ा आपने? अच्छा, तो उधर आपने बिल्कुल उर्दू नहीं पढ़ी ना अरबी पढ़ी, यानी दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। हाँ चले, तो आपको तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इधर जो अक्सर अहबाब व अखवात हैं उन्होंने उर्दू पढ़ी हुई है या अरबी का थोड़ा मोड़ा कुरान पढ़ लेते हैं। हाँ, तो आपके लिए थोड़ा शायद मुश्किल हो, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह वी विल try our best, but if it was not possible, I don't recommend to you that you waste your time here. We are not here to make money, ठीक है बेटा, but you should try also. If you try you can do it, like you माशाल्लाह भी आपने पढ़ा ना तो आप कर सकते हो, ठीक है। and don't be embarrassed. इधर भी जो है माशाल्लाह कोई भी दूध के नहीं दिला रहे, कोई भी माँ के पेट से सब कुछ आता है नहीं है। मैं 1 साल बेटा गूंगे बहरों की तरह रहा हूँ मदरसे में, दारुल हदीथ खैरिया में। मैंने मक्का में आपको बताया था ना, बिल्कुल आई डिडंट नो एनीथिंग या अखी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे, यानी आज मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो अरबी एक अंदाज़ में, मुझे उर्दू या इंग्लिश उतनी नहीं आती जितनी अरबी आती, ठीक है ना। तो शुरू में थोड़ा मशक्क़त होता है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन आप कोशिश करें, ठीक है बेटा। हाँ, आपके लिए हम कोई जुगाड़ करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अभी आप पढ़ें ये मता तस्तयक़िज़ु यौमल उतलती। हाँ, अस्तयक़िज़ु नहीं, दोबारा पढ़ें। हाँ हाँ, मुबक्किरन, हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, आप उनके साथ, आप अकेले ना करें, ये ईसा बेटा आप करें डॉक्टर साहब के साथ। मुतअख्खिरन, हाँ क्या मतलब? हाँ, लेट उठते हो आप। लेट उठते हो वैसे? कितने बजे उठते हो? छुट्टी के दिन गधे घोड़े बेच के सो जाते? आए 7 बजे? यार क्या बात है यार, तुसी तो छा गए पाजी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हाफिज़ कुरान और आमिल कुरान बनाए आप सबको। हाँ, सिर्फ हिफ्ज़ करना काफ़ी नहीं है, अमल करे तो फिर बात है, वरना ये कुरान आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा अगर अमल नहीं करोगे तो। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, और तुम क्या करते हो सुबह को? उशाहिदुत तिलफाज, क्या मतलब है इसका? माशाअल्लाह, आप तो कुरान पढ़ते हो, आप उससे भी अच्छे हो, देखो ना क्या बात है। हाँ फिर ये जी बेटा। हाँ माशाअल्लाह यार, वल्लाह मैं जुमा बड़ी मस्जिद में पढ़ता हूँ। वो आईना तुसल्ली अंत, और कहाँ तुम पढ़ते हो? माशाअल्लाह क्या बात है यार, बड़ी मस्जिद में पढ़ते, कभी मुझे भी ले जाओ साथ। अच्छा जी, तो हमने सीखा किताब सहीफ़ा तिलफाज युशाहिद अस्सबाह कबीर मुबक्किरन मुतअख्खिरन, ठीक है। और मन यस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, कौन है जो जल्दी उठता है? हाँ, आदिल या फिर फैसल? हाँ,
فیصل جلدی اٹھتا ہے اور عادل لیٹ سے اٹھتا ہے. من یستیقظ متأخرا عادل. من یقرأ کتابا چیٹنگ کرواتے ہیں آپ لوگوں کو. فیصل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں من یقرأ صحیفة اور من یشاہد التلفاز عادل. من یصلی الجمعة فی المسجد الکبیر. نہیں آپ ہما کہیں گے یا آپ ان دونوں کا نام لیں گے؟ فیصل و عادل. آپ ہما نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ ابھی کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے. ابھی دس از اے ڈفرنٹ پورا سیپریٹ کوشچن ہے. اب ہما کہیں گے تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کیونکہ یہ جو ضمیر ہوتا ہے نا، ضمیر یعنی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اقرب کی طرف جاتا ہے، سب سے قریب کی طرف. ادھر تو قریب کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہما نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے عادل و فیصل. ٹھیک ہے. احسنتم. اچھا جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یغسل. اور کتاب حافلہ کا کیا مطلب ہے؟ الصباح ینام. اچھا جی. اور صحیفہ فجر. یستیقظ یکوی سیارہ. ایوہ. کیا یہ جو بلڈنگ ہے یہ ملابس ہے؟ ملابس کیا ہوتا ہے؟ کپڑے. شاباش. یہ جو نظر آ رہے ہیں کیا یہ تلفاظ ہے؟ کیا ہے یہ؟ اطباق. ویسے عربی میں اس کو صحن بھی کہتے ہیں. صحن. ٹھیک ہے. صحن یہ بولتے ہیں، یہ جو برتن ہوتے ہیں نا اس کو، مثلا جیب صحن رز، ایک پلیٹ چاول دے دو یار. جیب نص شوایا، نص کبسہ. ٹھیک ہے. یہ آپ جب سعودیہ جائیں گے بہت کام آئے گا نص کبسہ کھانے کا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا جی. یہ جو ہے کیا یہ کتاب ہے؟ کیا ہے یہ؟ تلفاظ. اور یہ جو نظر آ رہی ہے یہ مدرسہ ہے نا؟ کتاب ہے. اور یہ جو نظر آ رہی ہے یہ اطباق ہے، ملابس. احسنتم ماشاء اللہ. مجلس مدرسہ. کدھر؟ مدرسہ. یہی تو ہے، ٹیسٹ ہے نا بیٹا، یہی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہ آ رہا ہے جناب، یعنی اب وہ آپ کو اعداد بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعداد، نمبرز. الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع الخامس، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس. اچھا اب سب ایک ایک کر کے اول، یہ اول، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس، اس طرح کر کے پڑھو ایک ساتھ. ہاں. الاول الثانی الثالث الرابع الخامس، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس، الاول الثانی الثالث الرابع الخامس. ماشاء اللہ. بس یار بھائی جان، بس بیٹا اس طرح پھر کرتے رہیں گے ہم. کافی. ٹھیک ہے. اب آپ نے ادھر اس کو آپ نے ترتیب دینی ہے. یہ تو آپ نے پڑھ لیا ماشاء اللہ. اول کے بعد کیا آتا ہے؟ اور ثانی کے بعد، اور ثالث کے بعد، رابع کے بعد، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. ٹھیک ہے. عیسیٰ کا پہلا نمبر. کیا بات ہے. یہ کون سا نمبر ہے عربی میں بیٹا؟ عربی الثالث. اور یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واللہ پراؤڈ آف یو. ماشاء اللہ. اچھا جی. اب آپ لوگوں نے پتہ ہے نا کیا کرنا ہے اس میں؟ تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. آپ نے ابھی میں یہ کہوں گا مثلا آپ نے تبادل کرنا ہے جواب، جیسے کہ مثال ایگزامپل میں متى تذهب الى المدرسہ، آپ کب اسکول جاتے ہو؟ اذهب الساعة السابعة. ٹھیک ہے. تو یہ آگے المدرسہ السابعة. ٹھیک ہے. اب میں کہوں گا مثلا متى تذهب الى البيت، تو آپ کہیں گے اذهب الساعة الواحدة. ٹھیک ہے. میں کہوں گا متى تذهب الى المدرسة، آپ کہیں گے اذهب متى تذهب الى الطبيب، تو آپ کہیں گے اذهب الساعة الثانية. متى تذهب الى المسجد، اذهب الساعة الثالثة.
ٹھیک ہے, اس طرح. اب میں شروع کرتا ہوں, سب نے ایک ساتھ, کوئی پیچھے نہ رہے, ٹھیک ہے. متى تذهب إلى المدرسة؟ متى تذهب إلى البيت؟ متى تذهب إلى الطبيب؟ متى تذهب إلى المسجد؟ متى تذهب إلى المهندس؟ الرابعة, don't sleep guys. متى تذهب إلى الشقة؟ متى تذهب إلى العم؟ ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, what a great job. اچھا جی, دوبارہ یہی کرنا ہے ادھر, سیم گیم, ٹھیک ہے اخوان اخوات, انڈرسٹوڈ گیم سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں چلو جی, بسم اللہ. أين تصلي الفجر؟ أين يقرأ القرآن؟ نہیں اقرأ القرآن فی المصلی. دیکھا نا, اب میں آپ کو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ذرا. بیٹا عیسیٰ سنو, أين تصلی الفجر, آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ تصلی تاء المخاطبہ, آپ سے بات ہو رہی ہے زیدان, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے اصلی الفجر فی المسجد, ٹھیک ہے. یہ اب اس نے اپنی طرف صیغہ وہ کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو اس نے لکھا ہوا ہے نا اس کو بدلنا ہے ہم نے. اب میں بولوں گا أين تقرأ القرآن, أين تقرأ, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اقرأ القرآن فی المصلی. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں گیم سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ نے پورا صیغہ ہی چینج کرنا ہے. دس از اے ویری بیوٹیفل ایکسرسائز, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ کیسے جملے بنانے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کا اب لیول اپ ہو رہا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, اگر نہیں آئے تو پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ ہم پھر گیم سٹارٹ کریں. سمجھ میں آیا عیسیٰ؟ نہیں آیا تو پوچھ لو بیٹا. ہاں عیسیٰ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا, کیا ہوا آج آپ کیوں سست ہو؟ ابو اٹھا کے لے کے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 بجے اٹھے تھے؟ اوہ کیا بات ہے. ہاں بیٹا نیند بہت ضروری ہے. میں ابھی آپ کو پتہ ہے میں بھی فجر کا اٹھا تھا, لیکن مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی, میں نے واللہ صرف 5-10 منٹ مجھے نیند آئی ہوگی, میں چاق و چوبند ہوں. یہ قیلولہ کے بڑا فائدہ ہے. یعنی آپ میں سے اگر کوئی صبح جاگا بڑا تھکا ہو نا, 5-10 منٹ بس آنکھ لگ جائے بندہ چست ہو جاتا. یہ سنت بھی ہے, آپ کو کرنا چاہیے, ظہر سے پہلے مناسب ہے. اگر وہ نہیں ہوتا, مصروفیات ہے, چلو ظہر کے بعد کر لیں 5-10 منٹ. یہ نہیں کہ گدھے گھوڑے کی طرح سو جائے پھر 2-2 3-3 گھنٹہ, ہاں اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں. یعنی جو حدیث کے مطابق جو ہے آثار میں ہے, یعنی ظہر سے پہلے کا ہے, ظہر سے بعد کا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں وسیع ہے, اس میں معنی وسیع ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا جی سمجھ میں آیا؟ أين تقرأ القرآن اقرأ القرآن فی المصلی. سمجھ میں آیا؟ چلو بسم اللہ. أين تصلی الفجر؟ أين تقرأ القرآن؟ ما شاء اللہ واللہ یا اخی. أين تشاهد التلفاز؟ ما شاء اللہ. أين فی الغرفة, ٹھیک ہے. أين تتوضأ؟ ہاں اس نے پوچھا أين تتوضأ, یہ تتوضأ آ جائے گا ادھر, ٹھیک ہے نا. ہاں تم کہاں وضو کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اتوضأ, میں وضو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, فی الحمام, باتھ روم میں. پھر وہ بولتے ہیں أين تغسل الأطباق؟ احسنتم ما شاء اللہ واللہ پراؤڈ آف یو. اچھا جی پھر بولتے ہیں أين تنام؟ انام فی غرفۃ النوم. انام غرفۃ النوم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا جی پھر وہ بولتے ہیں أين
تغسل الملابس. ماشاء اللہ، واللہ دیکھیں نا کیا بات ہے. ہاں یہ اصل میں سمجھ کی چیز ہے. ضروری نہیں کہ ہم نحو صرف کو ایز اٹ از، ابھی آپ کو نحو صرف کا ایک بہت بڑا باب سمجھ میں آ گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں وہ کیا ہے. اٹ از اے سمری آف آور ٹوڈے کلاس. اقرأ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں. اکنس، اشاہد، اقرأ، اغسل، الغرفة، التلفاز، الصحیفہ، الملابس. ہاں. اقرأ القرآن، اکنس الغرفة، اشاہد التلفاز، اقرأ الصحیفة، اغسل الملابس. ٹھیک ہے. پھر وہ بولتے ہیں سا. یہ سا کا کیا مطلب ہے؟ فیوچر. سأقرأ القرآن، سأکنس الغرفة. احسنتم. سأشاهد التلفاز. احسنتم. سأقرأ الصحيفة. سأغسل الملابس. ماذا تفعل؟ کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. ماذا تکنس؟ ماذا تشاهد؟ ماذا تفعلين؟ ماذا تکنسین؟ ماذا تشاہدین؟ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے اخوان. ماذا تفعل، ماذا تکنس، ماذا تشاہد یہ مذکر. مؤنث ماذا تفعلین یا مسفرہ. ماذا تکنسین، ماذا تشاہدین. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر آگے چلتے ہیں. یہی سیم ہو گیا تقریباً، نہیں ہوا سیم. اچھا. ماذا ستفعل، آپ کیا کرو گے، کیا کرو گے. ٹھیک ہے. ماذا ستکنس، کیا صاف کرو گے. ماذا ستشاہد، کیا دیکھو گے. what will you watch. صحیح ترجمہ انگلش میں. اچھا جی. ماذا ستفعلین، ماذا تکنسین، ماذا تشاہدین. متى تذهب إلى المدرسة. نہیں ایک سیکنڈ. متى تذهب إلى المدرسة، تم اسکول کب جاتے ہو. ٹھیک ہے. تذهب یہ فعل مضارع ہے، میں نے کئی بار آپ لوگوں کو کہا تھا. متى تذهب إلى البيت، آپ گھر کب جاتے ہو. متى تذهب إلى الطبيب، آپ ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہو. متى تذهب إلى المسجد، مسجد کب جاتے ہو. المہندس یہ سارا اس طرح ہو گیا. ٹھیک ہے. اذهب الساعة. الواحدہ کا کیا مطلب ہے؟ الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اصلی الفجر فی المسجد، اقرأ القرآن فی المصلی، اشاہد التلفاز فی الغرفہ، اغسل الاطباق فی المطبخ، اغسل الملابس فی الحمام. یہ فی کا کیا مطلب ہے؟ میں. always remember this. أين تصلي الفجر، أين تقرأ القرآن، أين تغسل الملابس. أين کا کیا مطلب ہے؟ کہاں. احسنتم ما شاء اللہ. خلاص یا اخوان و اخوات، یہ حروف کا وہ ہے، یہ ہمارے متعلق نہیں ہے. اچھا جی یہ تدریبات جو ہے یہ الگ کرنا تھا. چلیں یہ کرتے ہیں. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أين تصلي الجمعة؟ أصلي في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کلام کا ایکسپیرینس. ادھر مراد کیا ہے؟ ادھر مراد ہے کہ آپ کو بات کرنا سکھا رہے ہیں. ہم نے پہلے کر لیا یہی سیم سٹف. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے کوشش کی سب چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہوئے ہم چلے جائیں بجائے کہ ہم ایک ایک کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی. مبکر کا کیا مطلب ہے؟ متاخر. احسنت. اچھا جی کون فلنگ دا بلینک کر سکتا ہے؟ ہاں
ہاتھ کھڑا کریں جو کرنا چاہیں. ہاں ہاں احمد. اچھا شاباش. استيقظ عند الفجر اس کا کیا ہوگا؟ کوئی ہے اس کا سوال؟ تصلي. فرسٹ کا سیکنڈ کا؟ یہی نا یہ سیکنڈ کا. یہ أين تصلي؟ أين تصلي. احسنت. اچھا جی اور اس کا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب. نہیں ایک سیکنڈ آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا. نہیں حل. احسنت ماشاء اللہ. اچھا جی ادھر انہوں نے اب ہنٹ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. ماذا یاد ہے آپ لوگ کو یہ حوار یہ ڈسکشن؟ ہاں ماذا تفعل بعد الفجر؟ احسنتی یا اختی. ہاں کیا جواب ہوگا؟ نہیں یہ اس کا جواب دیو بیٹا. اشاہد التلفاز او اقرأ القرآن. ٹھیک ہے. پھر ومتى تذهب الى المدرسة. پھر کیا آئے گا ادھر؟ اذهب. ٹھیک ہے. ہاں اس ادھر سوال میں کیا آئے گا؟ ہاں احمد. ہاں بولتا ہے کیا ترجمہ کرو. ہاں تو اس نے کیا کہا؟ احسنت بارک اللہ فیک. اچھا جی اس کا جواب دے دے. متى تستيقظ؟ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ هل تنام بعد الصلاة؟ ماذا نہیں هل تنام بعد الصلاة کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بس لا انام بعد الصلاة. یہ نہیں کہیں گے لا اقرأ القرآن، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ متى تكنس الغرفة؟ في اليوم. أحسنتم. متى تذهب إلى المدرسة؟ أحسنتم يا أخي. يا رجال إيش هذا؟ النساء يتقدمن ما يصلح هذا. اچھا جی پھر بولتے ہیں ماذا تفعل يوم العطلة؟ کیا بات ہے آپ سب کمرے صاف کریں. ماشاء اللہ. أين تصلي الجمعة؟ في الجامع الكبير في المسجد الكبير. اچھا جی چلیں ماشاء اللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہم اس میں کیونکہ یہ سارے نا ہوم ورک کے ہیں اس میں. اچھا یہ ہم جب آئیں گے نا آپ لوگ اگلے اس میں آپ لوگوں سے اس کا ہم پوچھیں گے یا ابھی پوچھ لیتے ہیں. ویسے ابھی آپ لوگوں نے سنے غور سے. ٹھیک ہے. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس وفاطمة تكنس غرفة النوم وأحمد يغسل الملابس ولطيفة تكوي الملابس والجدة تغسل الأطباق والجد يقرأ القرآن. ہاں ماذا تفعل الجدة؟ جو جواب دینا چاہے ہاتھ کھڑا کرے ایسے جواب نہیں دینا. ہاں میڈم. ہاں یار احمد. تغسل الاطباق. ٹھیک ہے نا. تغسل وہ جدہ مؤنث ہے نا تو تغسل آئے گا. اگر مذکر جد ہوتا تو یغسل الاطباق ہوتا. دوسرا سوال ہے ماذا يفعل احمد؟ مومنہ. احسنتی ماشاء اللہ گڈ. اچھا جی ماذا تفعل فاطمہ؟ ہاں جی ماشاء اللہ احسنتی. تکنس غرفة النوم وہ کیا کرتی ہے؟ صفائی کر رہی ہے. مؤنث کے لیے تکنس، اگر مذکر ہوا تو یکنس. احسنتم. اچھا جی ماذا تفعل لطیفہ؟ ہاں میڈم. تکوی الملابس کیا مطلب ہے اس کا؟ استری کرنا. اچھا جی ماذا يفعل طه؟ ہاں یہ حسین بھائی کتنے جاسو؟ طه. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟
صفائی کرے گا ڈرائنگ روم کی، اور طاہا صفائی کرے گا، نہیں طاہا صفائی کر رہا ہے، کرتا ہے وہ ڈرائنگ روم کی. ٹھیک ہے. آج اصل میں آپ لوگ صبح سے اٹھے ہوئے، اس کے اثرات ہیں. یا آپ سوئے تھے؟ اچھا جی. پھر وہ بولتے ہیں ماذا يفعل الجد. ہاں احسنتم ما شاء اللہ. خلاص یا اخوان، انشاءاللہ یہ بھی تدریب ہم کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.